کے مختلف علاقوں میں چلچلاتی دھوپ، لو کے تھپڑوں اور شدید گرمی کے بعد موسم کی انگڑائی۔ بنو، اورکزئی، پارا چنار اور کرک میں گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارشیں۔ نوشہرہ، صوابی، لکی مروت سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور تیز ہوائیں۔ طوفانی ہواؤں سے کئی مقامات پر بجلی کے پولز اور درخت اکھڑ گئے۔ متعدد علاقوں میں بجلی بھی معطل ہو گئی۔ 8 جون تک سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چین کے اعلیٰ حکام نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج پاک چائنا بزنس فورم پر شرکت کریں گے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت تعاون شراکت داری کے لیے فورم اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کی چین کی کمیونسٹ پارٹی شینزن کے سربراہ اور صوبہ گوانگ ڈونگ کے نائب سربراہ مینگ فینلی سے شینزن میں ملاقات۔ شہباز شریف کہتے ہیں چین کے ساتھ آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، زراعت میں اشتراک کے خواہاں ہیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات کرا لیتے تو سارے مسائل حل ہو جاتے۔ سیاسی جماعت نے اپنے ہی لوگوں کو جمہوریت سے محروم رکھا۔ چیف جسٹس نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ بولے، پارٹی انتخابات ہوتے تو فائدہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہوتا۔ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب پارٹی سربراہ وزیر اعظم تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 2 سیاسی جماعتیں اپنی جیتی نشستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشستیں لیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا انہی جماعتوں کو اضافی نشستیں بھی بانٹ دیں۔ ایسا کرنے سے پھر متناسب نمائندگی کا اصول کہاں جائے گا؟ چیف جسٹس بولے، آئین سے بتائیں یہ کہاں ہے؟ فیصل صدیقی نے کہا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شوہر کو شادی شدہ نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، ہم سب سچ بولنا شروع کریں تو سچ بہت کڑوا ہے۔ کیس کی سماعت 24 جون تک ملتوی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 78 سیٹیں ہمیں ملے جو ریزرو سیٹیں، ان میں سے 67 سیٹیں وومن کی ہے اور 10 سیٹیں نان مسلم کی ہے۔ سپریم کورٹ کی جتنی آبزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس آبزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے پرامید۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے، کوشش کر رہے ہیں 78 نشستیں ملیں۔ سپریم کورٹ سے امید اور اس پر مکمل اعتماد ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کی روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہم سے 3 مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کروایا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل کرنے کا حکم۔ عدالتی احکامات کے باوجود آفس پر تالے۔ سی ڈی اے نے اب تک عمارت ڈی سیل کرنے کی ہدایت نہیں کی۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ حکام تک عدالتی فیصلہ پہنچا دیا گیا لیکن تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف نئی تحقیقات کا آغاز۔ قیمتی تحائف غیر قانونی فروخت کا الزام۔ سابق وزیر اعظم کو نئی انکوائری میں طلب کر لیا گیا۔ بشرا بی بی کے خلاف بھی نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ کسان سے گندم خریدتے ہیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ کسان سے گندم نہیں خریدی جاتی تھی، آڑتی سے ہم گندم خریدتے ہیں، مڈل مین سے خریدتے ہیں۔ وہ کسان کو سستے داموں سے خرید کے حکومت کو مہنگے داموں بیچتا ہے اور اس کے بعد وہ سارا کرپشن کی نظر بھی ہوتا ہے۔ لاہور میں مریم کی ایپ پروجیکٹ کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں، ہم نے عوامی خدمات کے منصوبے گھروں کی دہلیز تک پہنچائے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس بار ہم نے گندم نہیں خریدی، پنجاب اور عوام کا پیسہ ضائع ہونے سے بچایا۔ ہر کسان ایک فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک آسان قرض حاصل کر سکے گا۔ اس سے اللہ کے فضل سے ہم نے بچایا، پنجاب کا پیسہ ضائع ہونے سے بچایا، عوام کا پیسہ ضائع ہونے سے بچایا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں روٹی کی قیمت کتنی نیچے آئی ہے اور اسینشل فوڈ آئٹمز کی قیمت کتنی نیچے ہے۔ نیٹ میٹرنگ ختم کرنا عوام دشمن فیصلہ۔ وفاقی حکومت کے 2 اہم اقدام۔ نیٹ میٹرنگ سسٹم ختم کرنے اور سولر سسٹم لگانے والے صارفین پر ماہانہ فکس چارجز عائد کرنے کا فیصلہ۔ سولر بجلی کی خریداری اور فروخت کے 2 الگ الگ نرخ تیار کیے جائیں گے۔